السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 27۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے پرسکون سا دوبارہ نیند کی آغوش میں جاتا دیکھ کر سکندر نے اسے احتیاط سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبر درست کیا۔ رحیم، تم ہر وقت اس کے پاس رہو گے اور آج ہی میں ڈاکٹر کا بھی ارینج کرتا ہوں۔ سکندر نے رحیم کو ذمہ داری سونپی۔ رحیم سر ہلا گیا۔ سکندر نے ایک نظر پرسکون سوئے ہوئے یزدان کو دیکھا۔ جھک کر اس نے یزدان کے چہرے پر پیار کیا اور سیدھا ہوتا ایک نظر رحیم کو دیکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے اسٹڈی میں آ کر کچھ دیر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ سر کا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا مگر اسے اپنی پرواہ کہاں تھی۔ ایک ہی سوچ اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ اسے اپنے باپ کے قاتلوں کو کسی بھی طرح کیفر کردار تک پہنچانا تھا۔ موبائل کی آواز سے سوچوں کی دنیا سے باہر کھینچ لائی۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ اصل بات کی طرف آیا۔ میں تمہیں ایک بندے کی انفو سینڈ کر رہا ہوں۔ تم جلد از جلد اس کی مکمل ڈیٹیلز مجھے بھیجو۔ مکمل مطلب مکمل۔ اس نے الفاظ پر زور دیا۔ اس کی کرنٹ لوکیشن، بینک بیلنس، اس کی ایکٹیویٹیز اور ایک بندہ اس کے پیچھے لگاؤ جو اس پر نظر رکھے۔ مجھے رپورٹ بیک کرو ایز سون ایز پاسبل۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سامنے ٹیبل پر موجود فائل کھولی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں ہے، بس جلد از جلد یہ کام کرو۔ اس نے سرسری لہجہ اختیار کیا۔ کال کاٹ کر وہ موبائل سائڈ پر رکھتا مکمل طور پر فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سکندر کو جرمنی سے واپس آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اسی کیس کے سلسلے میں مصروف عمل تھا مگر شدید مصروفیت کے باوجود زرمین کی یادوں نے اس کے دل کی دنیا میں کہرام برپا کر رکھا تھا۔ وہ باہر سے جتنا شانت اور پرسکون نظر آتا تھا، اندر سے اس سے زیادہ اذیت و تکلیف میں مبتلا تھا۔ ایک جہنم تھا جو اس کے اندر جل رہا تھا، جو اس کی وحشت و دیوانگی میں گہرا اضافہ کر رہا تھا۔ یہ اندر کی وحشت کا ہی نتیجہ تھا کہ مخالفین و دشمنوں کے لیے پہلے سے کہیں بڑھ کر بے حس و صفاق بن گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ہمہ وقت سرخ رہنے لگی تھیں۔ کرسٹل براؤن آنکھوں نے گویا سرخ رنگ اوڑھ لیا تھا۔ چہرے پر ہمہ وقت کرختگی چھائی رہتی۔ وہ صرف سکندر بن کر رہ گیا تھا جو ڈارک مانسٹر تھا۔ میجر شاہ دا ریڈ ولف تھا۔ منی کا حزام کہیں دفن ہو گیا تھا۔ جو بندہ اس کے ٹارچر سیل میں تھا، ان 2 ہفتوں میں سکندر نے اسے ایسا ٹارچر دیا تھا کہ وہ نہ زندوں میں تھا اور نہ ہی مردوں میں۔ اس کے زخم پر مرہم رکھ کر پہلے سے گہرا زخم دیا جاتا۔ وہ شخص موت کی بھیک مانگ مانگ کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا اور ہوش میں آتے ہی پھر سے موت کی بھیک مانگتا۔ مگر جو گناہ اس نے کیا تھا، اس کی سزا آسان موت کی صورت سکندر ہرگز نہیں دینے والا تھا۔ میجر حزام سکندر شاہ عبرت ناک انجام پر یقین رکھتا تھا۔ وہ اپنے شکار کو بے بس کر کے مارتا تھا۔ وہ شکار کو موت کے دہانے پر لے جا کر شدید تکلیف دہ لمحات سے واپس زندگی کی جانب یوں کھینچتا تھا کہ شکار کو زندگی ایک عذاب معلوم ہونے لگتی تھی۔ اس کے نئے شکار کو اب روز جینا تھا، روز مرنا تھا اور سکندر کی بنائی گئی اس جہنم میں ہی رہنا تھا۔ وہ بلا شبہ ہر دشمن کے لیے جہنم سے بدتر تھا۔ فلیش بیک۔ تھینکس، اور یہ انفارمیشن کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ گاٹ دیٹ؟ اس نے سخت انداز میں کہتے ہوئے کال کاٹ کر موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کھانے کی ٹرالی لیے ملازم بھی اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ دانی، میرے شیر، اٹھو کچھ کھا لو بیٹا۔ سکندر نے اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے اس کے سلکی براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، جو اشارہ
پاتے ہی سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر سیدھا ہوتا ہوا سر نفی میں ہلا گیا۔ تھوڑا سا کھا لو نا، سکندر نے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سکندر کو دیکھا۔ چلو شاباش، اٹھ جاؤ، اب پھر آج ہم نے گیم بھی لگانی ہے۔ اف یو ریمبر۔ سکندر نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر زبردستی اس سے اٹھا کر بٹھایا۔ حسن سکندر کی وفات کو 1 ماہ ہو چلا تھا اور سکندر کی جان توڑ کوششوں سے وہ پہلے سے کافی بہتر نارمل ہو کر آہستہ آہستہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اوکے بھائی جان، میری ایک شرط ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شرط رکھی۔ بولو، سکندر نے مبہم سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پہلے آپ پرومس کریں کہ میری بات مانیں گے۔ اس نے آئی بروز اچکاتے ہوئے اپنا ہاتھ سکندر کے سامنے پھیلایا۔ اس کے چہرے پر معصومیت سجی تھی۔ چہرے کی پلاہٹ کم ہو کر چہرہ پھر سے سرخ و سفید ہو گیا تھا۔ سکندر نے ایک نظر اپنے سامنے پھیلا اس کا ہاتھ دیکھا اور دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں امید کی کرن تھی۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پرومس، اب بولو۔ سکندر کے مان جانے پر وہ خوش ہوا مگر مضطرب انداز میں لب دبا کر سکندر کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان، آپ آج مجھے بابا جان کی قبر پر لے جائیں گے؟ اس نے سکندر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے منت کے سے انداز میں کہتے ہوئے سکندر کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں اپنی پر امید آنکھیں ڈالیں۔ ڈاکٹر کے منع کرنے پر کہ یزدان کو کسی بھی ایسی چیز یا یاد سے دور رکھیں جو اس کو دوبارہ اسی ذہنی حالت سے گزارے، سکندر نے پورے شاہ پیلس سے اپنے باپ کی تصاویر ہٹا دی تھیں، ان کے کمرے کو لاک کروا دیا تھا اور یزدان کو اب تک ان کی آخری آرام گاہ پر بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ اس کی فرمائش پر سکندر نے لب بھینچے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز بھائی جان، پرومس، میں نہیں روتا، نہ ہی اپنی طبیعت خراب کروں گا، بس ایک دفعہ ان کی قبر دیکھ کر واپس آ جاؤں گا نا، پلیز۔ اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے سکندر کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے منت کرنے والے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یزدان وہاں جائے کہ اسے ڈر تھا وہاں جا کر اگر وہ اپنے پر قابو نہ رکھ پایا تو اس کی طبیعت پھر سے بگڑنے کا خدشہ تھا، مگر سکندر نے اس کے پر امید چہرے کی جانب دیکھا تو اسے مانتے ہی بنی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا اقرار میں ہلتا سر دیکھ کر یزدان خوش ہوتا سکندر کے گلے لگ گیا۔ یو آر دا بیسٹ بردر ایور۔ وہ انتہائی خوش تھا۔ بیڈ سے اتر کر سلیپرز پہن کر وہ خوشی سے فریش ہونے چل دیا۔ سکندر اس کی جلد بازی سے اترنے پر ہلکا سا مسکرا کر خود اٹھ کر ٹیبل پر کھانا کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نہا دھو کر باہر نکلا اور بال بنا کر ٹیبل کی طرف آیا جہاں سکندر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ نارمل انداز میں سکندر سے باتیں کرتا رہا اور کھانے کے بعد آج اس نے دوائی بھی سکون سے کھائی تھی۔ کھانے کے بعد وہ قبرستان کی جانب چل دیے۔ دانی، مجھ سے پرومس کرو کہ رو گے نہیں، میرا شیر تو بہت بہادر ہے نا، سکندر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ڈونٹ وری بھائی جان، اب میں بالکل نہیں روتا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے سکندر کو دیکھا جو ایک نظر اسے دیکھ کر اپنا رخ دوبارہ ونڈو اسکرین کی جانب کر چکا تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ قبرستان کے باہر گاڑی روکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر یزدان کی ہمت بندھائی۔ اپنے باپ کی قبر تک اس نے یزدان کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ قبر پر پہنچ کر اس نے یزدان کی ڈھارس بندھانے کو اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس نے قبر پر پھول ڈال کر فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسے دیکھ کر یزدان نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ وہ خود پر انتہائی ضبط کر کے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا یا اس کا خدا؟ سکندر نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو اس حرکت پر پچھتاتے دیکھا تھا، ان کو کھڑے قد سے لڑکھڑاتے گرتے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے انہیں
قدم بقدم موت کی جانب بڑھتے دیکھا تھا، انہیں موت کی گہری گھاٹیوں میں اترتے دیکھا تھا اور بالآخر اپنے ہی ہاتھ سے انہیں منو مٹی تلے دفنا دیا تھا۔ اس کا دل کانپ گیا تھا، اپنے باپ کی مٹی تلے دبائے ہوئے اس کا دل چیخیں مارتا ہوا رو رہا تھا۔ چہرے پر بھی دکھ اذیت کے گہرے رنگ تھے، مگر اس نے لہو چھلکاتی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرنے دیا تھا۔ اگر وہ ہی ہمت ہار جاتا تو بے حال ہوئے یزدان کو کون سنبھالتا؟ اس نے یزدان کی خاطر خود کو سنبھالا تھا، اور آج بھی وہ خود پر ضبط کیے گہری سرخ ہوتی آنکھوں سے کھڑا زیر لب فاتحہ خوانی کر رہا تھا۔ یزدان بھی بھیگی آنکھیں لیے فاتحہ خوانی کر رہا تھا۔ اس کی ول پاور پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، جس میں سارا ہاتھ سکندر کا تھا۔ وہ روٹین سے اس کی کونسلنگ کرواتا، اسے خاص طور پر وقت دیتا، اس کے ساتھ مختلف گیمز کھیلتا اور اس کی توجہ دوسری قسم کی ایکٹیویٹیز میں کروا کر اس نے یزدان کو کافی حد تک اس مینٹل سٹیٹ سے نکال لیا تھا جس سٹیٹ میں وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد چلا گیا تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے سکندر کو دیکھا، جو دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے یک ٹک اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سکندر نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا، جو آج وعدے کے مطابق نہ ہی رویا تھا اور نہ ہی اس کی طبیعت بگڑی تھی۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلائے اور اسے لیے قبرستان سے باہر نکلا۔ اسے یزدان کے لیے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اب وہ دھیرے دھیرے سنبھل رہا تھا۔ کہاں وہ 1 ماہ پہلے کا یزدان جو ذرا سی بات پر چیخنے چلانے لگتا تھا، اور آج وہ اپنے باپ کی قبر پر جا کر بھی خود کو اچھے سے سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کے پورے ماہ کی محنت بیکار نہیں گئی تھی، بلکہ مثبت رنگ لائی تھی۔ قبرستان سے واپسی پر اس کا رخ اب گیمنگ کلب کی جانب تھا۔ وہاں 2 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ شاپنگ اور ڈنر کے بعد وہ رات گئے شاہ پیلس واپس آئے تھے۔ آج یزدان پورا دن سکندر کے ساتھ گزار کر بہت خوش تھا۔ واپس آتے ہی تھکے ہونے کے باعث یزدان تو سو گیا، جبکہ سکندر اب ساجد ملک پر پھندہ تنگ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور یزدان ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دانی، میں نے رشیا کی ٹکٹس کنفرم کروائے ہیں۔ انوائرمنٹ چینج کریں گے اور کچھ دیر بریک لیں گے تو تم زیادہ اچھا فیل کرو گے۔ اس نے سوئمنگ پول کے کنارے آتے کوہنیا کے کنارے پر ٹکاتے ہوئے سامنے شیڈز کے نیچے بیٹھے یزدان کو آگاہ کیا۔ سیریسلی؟ وہ از حد خوش ہوا۔ سکندر نے پول سے باہر آ کر ملازم سے ٹاول پکڑتے بالوں میں پھیرتے سر ہلایا۔ "You did it? Great!" اس نے خوش ہوتے اسے سراہا۔ سکندر تولیہ واپس ملازم کو پکڑاتا، شرٹ پہن کر اس کے بال بگاڑتا مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ 2 دن بعد اس کی روس کی فلائٹ تھی اور ساری تیاری مکمل تھی۔ یزدان کے لیے تو یہ ایک ریکریشنل ٹور تھا، مگر سکندر کے لیے ایک مہم تھی، ایک غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کا سفر تھا۔ ساجد ملک نہایت قابل اور شاطر آفیسر تھا، جس پر رشین مافیا کی گہری نظر تھی۔ وہ برطانیہ میں منعقد کیے گئے پیٹرول ٹیسٹ کے دوران ان کی نظر میں آیا تھا، جب وہ 140 ممالک کے فوجی دستوں میں سے سب سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ایک نہایت مشکل ٹیسٹ تھا، جسے پاس کرنا کوئی آسان کام ہرگز نہیں تھا، مگر وہ نمبر 1 پر رہا تھا، اور وہیں سے اس کی بربادی کا دور شروع ہوا تھا۔ بڑی طاقتیں یوں ہی بڑی نہیں بن جاتیں، بلکہ ان کے پیچھے کئی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ساجد ملک کو ٹریس کرنا شروع کر دیا اور ساجد ملک سے پہلی ملاقات پاکستان میں ہی کی، جس میں انہوں نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر دی اور بدلے میں نہ صرف منہ مانگے دام دینے کا وعدہ کیا، بلکہ روس میں مکمل تحفظ، وہاں کی نیشنلٹی اور خوبصورت مستقبل کی ضمانت بھی دی۔ ساجد ملک
ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ بڑے بھائی کے بعد وہ گھر میں اکیلا کمانے والا تھا۔ اس نے اتنی بڑی آفر دیکھ کر ان سے کچھ دیر سوچنے کا وقت مانگا۔ ساجد ملک کو اس کام میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے بس ان کے کچھ کام کرنے تھے اور بدلے میں سب اس کا ہوتا۔ ساجد ملک فطرتاً لالچی اور پیسے کے پیچھے بھاگنے والا انسان تھا۔ اس نے حسن سکندر کی شہرت اور ان کا پیسہ دیکھ کر ہی پاک فوج جوائن کی اور شہرت کے لیے ہی کڑی محنت کرتے پیٹرول ٹیسٹ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس سب سے اسے شہرت تو خوب ملی تھی، مگر اس کا لالچی پن مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کے لالچ کی بھوک ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، سو ایسے میں یہ آفر اسے کسی نعمت سے کم نہیں لگی تھی۔ ایک ہفتہ سوچ بچار کے بعد اس نے روسیوں کو ہاں بول دی۔ رشین مافیا کے خلاف جو مشن ISI کر رہی تھی، کرنل حسن سکندر شاہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ یہی بات ان کے لیے خوش آئند تھی۔ وہ ساجد ملک اور حسن سکندر کے مابین رشتے کی نوعیت سے بخوبی واقف تھے۔ کرنل حسن سکندر کو بھی متعدد بار ایسی آفرز مل چکی تھیں۔ وہ ساجد ملک سے کہیں زیادہ ہونہار، ہوشیار اور قابل آفیسر تھے، مگر وہ ایک سچے اور محب الوطن پاکستانی تھے، جن کے لیے اولین ترجیح ان کا وطن تھا، جس میں وہ اپنا آپ بھی قربان کر سکتے تھے۔ انہوں نے کسی شہریت یا پیسے کی خاطر فورس جوائن نہیں کی تھی، بلکہ ان کا جنون اور شوق پاک آرمی کے راستے پر لے گیا تھا۔ حسن سکندر ایک جدی پشتی رئیس تھے۔ ان کے خاندان میں نوکری کو گالی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب انہوں نے پاک فوج جوائن کی تو سب نے ان کی خوب مخالفت کی، مگر وہ بھی ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کے والدین کو ہی ماننا پڑا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ رشین مافیا نے ساجد ملک کی صورت اپنا جاسوس حسن سکندر کی ٹیم میں گھسا دیا تھا۔ فی الحال ساجد ملک کا کام رشیا سے آنے والے رشین مافیا کی ڈرگ اور اسلحے کے کنسائنمنٹس کو حسن سکندر کی نظر سے بچا کر اوکے کروانا اور روس میں موجود پاک ایجنٹس کی مخبری کرنا تھا۔ روسی اس سے اپنا کام کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی برین واشنگ بھی کر رہے تھے، تاکہ وقت آنے پر وہ پاکستان کی بجائے روس کو چنے۔ ساجد ملک جیسے ہوشیار انسان کے لیے وہ سب کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوا تھا۔ اس کی مشن میں ہر غلطی پر حسن سکندر اسے سمجھاتے اور اگلے مشن کے لیے نئے سرے سے موٹیویشن دیتے۔ آہستہ آہستہ روسی دائرہ کار میں اضافہ کرتے گئے اور وہیں حسن سکندر کے لیے مشکلات بڑھنے لگیں۔ حسن سکندر جو بھی پلان کرتے، اس پر عمل درآمد سے قبل ہی روسی اپنا حفاظتی انتظام کر چکے ہوتے تھے۔ اس مشن کے دوران ان کے بہت سے سپاہی شہید ہو چکے تھے، مگر وہ ایک ہونہار آفیسر ہونے کے ساتھ اپنے جونیئر کے لیے ایک باہمت لیڈر بھی تھے۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں ثابت قدمی کا نہ صرف اپنی ٹیم کو درس دیا بلکہ اس پر خود ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ یہ پہلا مشن تھا جو 1 سال کے عرصے پر محیط ہوتا چلا گیا تھا۔ اس میں جنگ صرف بیرونی طاقتوں سے نہیں تھی بلکہ اندرونی طاقتوں سے بھی تھی۔ جنگ اگر کسی باہر والے سے ہو تو لڑائی آسان ہوتی ہے، مگر یہی جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو مشکل ہو جاتی ہے۔ حسن سکندر مشن کے ساتھ اس غدار کو تلاش کرنے میں بھی سرگرم عمل تھے، جس نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ ساجد ملک پر انہیں کبھی ایسا شک بھی نہیں گزرا تھا۔ 1 سال کی جان توڑ محنت کے بعد بالآخر وہ روسی مافیا کے سرغنہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ روسی اپنی اتنی بڑی طاقت کو پاک آرمی کے ہاتھوں میں دیکھ کر انگاروں پر لوٹ گئے تھے۔ انہوں نے ساجد ملک کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ کسی بھی طرح ان کے سرغنہ کو بچایا جائے۔ ساجد ملک، جو اب تک روسیوں کے شکنجے میں مکمل طور پر جکڑا جا چکا تھا اور اپنے اندر پاک فوج اور پاکستان کے لیے نفرت بھرے روسیوں کو ان کے مقصد میں کافی حد تک کامیاب کر چکا تھا،
اس نے حسن سکندر کے خلوص اور بے لوث محبت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے انہیں ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو شدید زخمی کر کے ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ روسیوں نے اس کی بیوی اور بیٹے کو کڈنیپ کر لیا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے سرغنہ کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک وہ انہیں ہر لمحہ نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اس کی بات پر حسن سکندر پریشان ہوتے شدید مضطرب ہوئے۔ انہیں حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ اس مشن کو لیڈ وہ خود کر رہے تھے اور اس سرغنہ کو گرفتار بھی انہوں نے کیا تھا، تو پھر روسیوں نے اس مشن سے جڑے ایک معمولی میجر کو نشانہ کیوں بنایا؟ اصولاً روسیوں کا نشانہ کرنل حسن سکندر یا ان کی فیملی کو ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ساجد ملک کی فیملی کو۔ انہوں نے اس الجھن کو ساجد ملک کے سامنے رکھا تو وہ انہیں اپنا جھوٹ یہ کہہ کر جسٹیفائی کرنے لگا کہ وہ خود بھی ان کی فیملی جیسا ہی ہے۔ اس کی بات پر وہ اپنی الجھن کو پس پشت ڈال کر آگے کا لائحہ عمل مرتب کرنے لگے، مگر ساجد ملک انہیں سوچنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی گن نکال کر شاہ رگ پر رکھ لی۔ آپ جلد از جلد روسی کو رہا کریں، ورنہ وہ لوگ تب تک میرے بیٹے اور بیوی کو ٹارچر کرتے رہیں گے اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ساجد ملک نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ روسیوں کو انہی کے جال میں پھنسا کر ساجد ملک کی بیوی اور بیٹے کو وہاں سے نکلوانا چاہتے تھے، مگر اس نے انہیں سوچنے کا وقت دیے بغیر اپنی ٹانگ پر گولی مار لی۔ حسن سکندر اس کی حرکت پر بوکھلا گئے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے روکنے لگے کہ اس نے اپنی کن پٹی پر گن رکھتے ہوئے انہیں ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا بولا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، میں خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ ابھی اسی وقت اسے آزاد کریں ورنہ میری اور میری فیملی کی موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس کی بات نے انہیں مزید ہلایا۔ انہوں نے اسے ریلیکس رہنے کا کہتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے وائرلیس نکال کر اسے رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ وائرلیس ابھی وہ واپس رکھ ہی رہے تھے کہ پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ زہریلی گیس کو محسوس کرتے ہی انہوں نے سرد سے چہرے پر ہاتھ رکھا، مگر تب تک گیس اپنا اثر دکھا چکی تھی، جس کا ثبوت ان کی سرخ ہوتی آنکھیں اور اکھڑتا ہوا سانس تھا۔ ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے سے قبل آواز کی صورت وہ پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں پڑا تھا۔ اس نے کرنل حسن شاہ کی ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ بے وقوف بیچارہ میرے جیسے شارپ بندے کے آگے ایک سیکنڈ نہیں ٹک پایا، بس ایک ڈرامے کی مار تھا اور ہمارا کام آسان کر گیا۔ وہ یہ آواز نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی پہچان سکتے تھے، مگر لہجہ انتہائی اجنبی تھا۔ جو لہجہ وہ جانتے تھے اس میں ان کے لیے عزت، احترام و محبت شامل ہوتی تھی، مگر جو شناسا آواز اور اجنبی لہجہ انہوں نے آج سنا تھا، اس میں ان کے لیے شدید ترین نفرت اور حقارت بھری تھی۔ اس سے زیادہ وہ سن نہیں پائے۔ دماغ نے ساتھ چھوڑا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئے۔ آج انہیں بالآخر وہ غدار مل گیا تھا جسے وہ 1 سال سے تلاش کر رہے تھے۔ سینسز کی وجہ سے وہاں لگے الارم بج اٹھے۔ دوسرے کمرے میں موجود سپاہی وہاں آ کر ان کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ حسن سکندر کے لیے یہ بات دل پر گہرا وار ثابت ہوئی تھی۔ وہ چھٹی پر گھر آئے تھے، مگر یہ بات کسی صورت ان کے دماغ سے اترنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ جو اس دھرتی کے جان باز رکھوالے ہیں، انہوں نے ہی خود اپنے ہاتھوں سے اس پاک دھرتی سے غداری کر دی، اور انہیں دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا بھائیوں جیسا دوست تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اذیت سے گزر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سکندر کو جلد یا بد دیر علم ہو جائے گا۔ اس کا اپنا باپ اس قبیح فعل میں شامل رہا۔ وہ جو پاکستان کو اپنا جنون مانتا تھا اور خود کو اس پاک دھرتی پر قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا تھا، وہ اپنے باپ کے بارے میں سب جاننے کے بعد کیا کرے گا؟ یہ سوچیں انہیں لرزا رہی تھیں۔ ان کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا خوف ان کی اپنی اولاد ہی ان کو غلط سمجھ کر ان سے نفرت کرے گی۔ اسی سوچ نے پچھتاووں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
اب سکندر تمام حقیقت سے واقف ہو گیا تھا کہ کیسے ساجد ملک نے اس کے باپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے دھوکہ دیا اور اپنا کام نکلوا کر ان کو زہریلی گیس میں مرنے کے لیے چھوڑ کر وہاں سے خود فرار ہو گیا تھا۔ اس نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ خود اس سرغنہ کو فرار کروا کر کیچڑ سارا کرنل حسن سکندر شاہ پر اچھال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ روسیوں کے حکم کے مطابق ان کو مارنے شاہ پیلس آیا، مگر قسمت کو حسن سکندر کی موت ساجد ملک جیسے غدار کے ہاتھوں منظور نہیں تھی۔ تمام حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد سکندر کے لیے یہ اذیت کسی جہنم سے کم نہیں تھی کہ اس کا وہ باپ جس نے اپنی ساری عمر اس ملک کی حفاظت کرتے گزاری، اپنی فیملی سے زیادہ اس وطن پاک کو ترجیح دی، وقت مرگ اسی کے غدار کا ٹیگ ماتھے پر لگائے وہ رخصت ہوئے تھے۔ بظاہر وہ بالکل نارمل تھا، مگر اس کے اندر کا درندہ جاگ گیا تھا۔ وہ اس شخص کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا جس نے اس پاک دھرتی اور اس کے باپ کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کا باپ موت سے پہلے کس دماغی اذیت کا شکار رہا تھا۔ روس پہنچتے ساتھ ہی سکندر نے تمام نیٹ ورک ایکٹیو کر دیا تھا، مگر یزدان کی ضد تھی کہ اسے سب سے پہلے ماسکو کا کرملن دیکھنا ہے۔ یزدان سکندر کی تمام سرگرمیوں سے یکسر انجان تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی صرف بریک لینے کی غرض سے یہاں آیا ہے، مگر سکندر کو یہاں بہت سے کام کرنے تھے جو یہاں آنے کا اصل مقصد بھی تھا۔ یزدان کو ساتھ لانا اس کی مجبوری تھی، مگر کام کے معاملے میں وہ نو کمپرومائز والی بات کو فالو کرتا تھا۔ سکندر نے یزدان کو تیار ہونے کا کہہ کر اپنے ایک خاص بھروسہ مند آدمی کو بلایا اور خود لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ یزدان تو خوشی سے تیار ہونے چل دیا اور سکندر آگے کا لاحہ عمل مرتب کرنے لگا۔ اسے یزدان کو روس پھرانے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی مکمل کرنا تھا۔ کرملن ماسکو کے وسط میں موجود ایک فورٹیفائیڈ کمپلیکس ہے جو دریائے ماسکووا کے اوپر سے گزرتا ہوا جنوب کی سمت ہے۔ سینٹ بیسل چرچ اور ریڈ سکوائر مشرق میں اور باغ سکندر اس کے مغرب میں واقع ہے۔ وہاں موجود گائیڈ اشارے کرتے ہوئے انگریزی زبان میں سب کچھ بتا رہا تھا۔ سکندر بیزار ہوتا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے آدمی کا انتظار کرتا، بیزار سا گائیڈ کو سن رہا تھا۔ وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا، مگر یزدان کے لیے یہ روس کا پہلا ٹرپ تھا۔ وہ ہر ویکیشنز پر سکندر کے ساتھ کسی ملک کے ٹور کا پلان کرتا تھا، مگر اس دفعہ سکندر نے سب پلان کر کے اسے سرپرائز دیا تھا۔ یزدان بہت شوق سے گائیڈ کو سن رہا تھا۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد اسے اپنا مطلوبہ بندہ نظر آ ہی گیا تھا۔ وہ یزدان کو کچھ کھانے کا لانے کا کہتا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا اس بندے کی جانب بڑھا۔ کرملن میں 5 شاہی محلات ہیں اور 4 چرچ۔ یہ دیواریں کرملن ہے جو کرملن ٹاور کے ساتھ جڑی ہے، اور یہ کمپلیکس شاہی کرملن محل کے طور پر بھی استعمال کیا جا چکا ہے، اور اب یہ روس کے صدر کی آفیشل رہائش گاہ اور میوزیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یزدان چہرے پر شوق کا جہاں آباد کیے گائیڈ کی بات سنتے ہوئے اس کے اشاروں کے تعاقب میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے آدمی سے بات کرتے سکندر کی نظریں مسلسل یزدان پر تھیں، گویا وہ نظروں سے اسے محفوظ حصار فراہم کر رہا تھا۔ کرملن دراصل ایک سٹیڈل تھا، یعنی ایک محل یا کوئی چھوٹا سا شہر۔ یہ لفظ سٹیڈل دراصل یونانیوں نے چھوٹے شہروں کے لیے ایجاد کیا تھا۔ گائیڈ اب دوسری سائڈ پر کھڑا ہوا سیاحوں کو تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ سکندر اس بندے سے مطلوبہ معلومات ایک چپ کی صورت میں لیے یزدان کی جانب بڑھا۔ کرملن کا ایریا 27.7 ایکڑز ہے، یعنی 20.277 کلومیٹر۔ 1495
to 1982 کے 13 سالہ عرصہ میں اس کی تکمیل مکمل ہوئی تھی اور اس کو پہلے عہدے کا درجہ 1990 میں دیا گیا تھا۔ سکندر نے گائیڈ کو محویت سے سنتے یزدان کے پاس آ کر اسے بگل برنچ پکڑاتے ہوئے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ یزدان مسکراتے ہوئے سکندر کو دیکھ کر بگل برنچ کا بائٹ لیتا ہوا دوبارہ گائیڈ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سکندر جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس ڈیوائس کو اپنے لیپ ٹاپ سے اٹیچ کر کے کام مکمل کر سکتا، جبکہ یزدان کو ابھی ریڈ اسکوائر بھی تفصیلاً دیکھنا تھا اور ابھی تو کرملن کا تعارف ہی مکمل نہیں ہوا تھا۔ سکندر یزدان کی خوشی دیکھتا سارا دن اس کے ساتھ کرملن، شاہی توپ، چرچ، ریڈ اسکوائر دیکھتا ماسکو گھومتا رہا۔ بہت سے کام اس نے اپنے موبائل کی مدد سے ہی کر لیے تھے۔ ماضی کی یادیں ہمیشہ اس کے لیے دردناک رہی تھیں۔ آج حال میں جینے کی سزا بھی کم نہیں تھی، جو ماضی کو عذاب بھی قہر بن کر اس پر اترتا تھا۔ پہلی دفعہ زرمین کو دیکھ کر اسے سب سے پہلے یزدان ہی یاد آیا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں کی چمک اور معصومیت بالکل اسے یزدان کی کرسٹل براؤن آنکھوں سے میل کھاتی محسوس ہوتی تھیں۔ زرمین کے اندر اب تک بچپنا موجود تھا، بالکل جیسے یزدان اپنی عمر کے بچوں کی طرح نہیں تھا۔ اسے زرمین میں یزدان نظر آتا تھا۔ وہ زرمین کے لیے بھی بالکل حزام بن گیا تھا، جیسے یزدان کے لیے نرم، حساس، محبت کرنے والا باپ نما بھائی تھا۔ سکندر کو اس لمحے کے بعد ادراک ہوا تھا کہ زرمین کا یہاں سے چلے جانا ان دونوں کے حق میں حقیقتاً بہتر ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو یقیناً وہ لوگ اس کی منی کو لے جاتے اور وہ اس کے ساتھ کیا کرتے یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ الٹنے لگتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو ان کی اس غلطی کی بھیانک سزا دے چکا تھا، مگر اب بھی جب یہ سوچ آتی کہ اگر زرمین یہاں ہوتی اور وہ اسے لے جاتے تو اس سے آگے سکندر کے لیے سوچنا بھی محال تھا۔ اب کم از کم اسے یہ تسلی تھی کہ اس کی منی محفوظ ہے اور وہ جب چاہے اس تک جا سکتا ہے۔ وہ دن میں 24 گھنٹے اس کی آواز سنتا، صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ زرمین بظاہر تو خود کو خوش اور پہلے جیسا ظاہر کرواتی تھی، مگر اکیلے بند کمرے میں وحشت، اداسی، آنسو اسے خود میں جکڑے رکھتے تھے۔ زرق کے آنے سے اس کا دل کچھ بہل گیا تھا، مگر دل میں ویرانی پھیلتی جا رہی تھی۔ اکیلا پن اور وحشتوں کے سائے اسے اپنا قیدی بنائے ہوئے تھے۔ رات کو اکیلے بیٹھ کر اسے وحشت ہونے لگتی تھی، اسی سبب وہ زرق کو اپنے ساتھ سلانے لگی تھی۔ زرجان اور ارزم نے یونی جانا شروع کر دیا تھا۔ ارزم خوب دل جما کر پڑھائی کر رہی تھی، وہ ایک ذہین طالبہ تھی۔ زارا اور اذلان اب تک گلے رخ کے کہنے پر یہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زرمین سکندر کی یادوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے خود کو سارا دن زرق میں مصروف رکھتی تھی۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد یزدان کو تھکا ہونے کے باعث سو گیا تھا اور سکندر اس کے سونے کے بعد کمرہ لاک کرتا دوبارہ نکل گیا تھا۔ ایک سایہ نما سیاہ لباس میں چھپا وجود رات کے پچھلے پہر گولڈن مائل کے ایک خوبصورت اور مہنگے ترین مینشن میں پچھلی جانب سے داخل ہوا اور چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں موجود گارڈز کی نظروں سے بچتا ہوا اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ لان کے آخری سرے پر رک کر اس نے وہاں موجود گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر پیٹھ پر پہنا بیگ اتارا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا مشین نما آلہ نکال کر کچھ بٹنز دبائے اور انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ پر سبز لائٹ آن ہوتے ہی وہ اٹھتا ہوا پاتھ وے کراس کر کے انٹرنس کوریڈور کا دروازہ بغیر آواز کھولتا اندر داخل ہوا۔ سیکیورٹی سسٹم ہیک کر کے وہ اسے ڈس ایبل کر چکا تھا، سو اب بآسانی اپنی کارروائی مکمل کر سکتا تھا۔
وہ کچن کے سامنے سے ہوتا ڈائننگ روم سے نکل کر ایک چھوٹی مشین جس پر 3 لائٹس تھیں اور نیچے تاریں الجھی ہوئی تھیں، ساتھ والے کمرے کے دروازے پر لگا کر کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت نوٹ کرنے لگا۔ کمرے کے دروازے پر ڈیجیٹل پاس ورڈ لگا ہوا تھا جسے توڑنا ناممکن تھا کیونکہ ایسی صورت میں پورے مینشن میں لگے الارم بج اٹھتے۔ سو اس نے حفظ ما تقدم کے پیش نظر ایک اسپیشل ڈیوائس کے ذریعے آدھے گھنٹے کی پروسیسنگ کے بعد پاس ورڈ ڈس ایبل کیا تھا۔ وہ مسلسل گھڑی پر وقت دیکھتا ہوا، نظریں ہر طرف گھما کر چاروں اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے پاس ورڈ ڈس ایبل کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پورا ہوتے ہی درمیانی لائٹ نے بلنک کرنا شروع کر دیا، جو پاس ورڈ ڈس ایبل ہونے کا پتہ بتا رہی تھی۔ اس نے مشین پر لگے نیلے بٹن کو دبا کر احتیاط سے مشین دروازے سے اتاری اور بیگ میں رکھ کر بغیر آواز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اپنی پشت پر آہستہ سے دروازہ بند کر کے نیم اندھیرے کمرے میں بیڈ پر سوئے بے خبر وجود کو دیکھا۔ دونوں وجود ایک دوسرے کی جانب رخ کیے گہری نیند میں معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جس طرف کھڑا تھا وہ کوئی نسوانی وجود تھا۔ اس نے ہڈ کی پاکٹ سے ہاتھ باہر نکالے اور کالے گلوز میں چھپے ہاتھوں میں موجود ایک سفید رومال اس کے منہ پر جما دیا۔ وہ بے خبر سوئی ہوئی بغیر کسی مزاحمت کے سکندر کا کام آسان کرتی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے دوسری جانب آ کر کمر کے بل سیدھے لیٹے شخص کو آنکھوں میں خون لیے دیکھتے ہوئے ویسا ہی رومال اس کے چہرے پر بھی سختی سے جمایا۔ منہ پر زور پڑنے سے وہ شخص جاگ کر مزاحمت کرنے لگا۔ رومال رکھنے والے شخص پر نظر پڑتے ہی اس کی سانسیں رک گئیں۔ زیادہ دیر وہ مزاحمت نہ کر سکا، جلد ہی اس کے ہاتھ پیر بے جان ہو گئے۔ سکندر نے اسے کندھے پر اٹھایا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح گارڈز کی پوری منظم فوج کو چکمہ دیتے ہوئے اپنے مطلوبہ شخص کو لے کر اس مینشن سے اور گولڈن مائل سے 1.25 گھنٹے میں بہت دور چلا گیا۔ سکندر اسے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے کر گیا تھا۔ اسے کھانا پانی کچھ نہیں دینا اور شدید گرمی میں رکھو، اور ہاں، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ یہ میرا شکار ہے۔ سکندر نے ساجد ملک کو وہاں موجود روسی بندے کے حوالے کرتے ہوئے سخت ہدایت دی۔ وہ سکندر کی بات پر سر ہلاتا ساجد ملک کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ سکندر صبح ہونے سے قبل واپس ہوٹل آیا تھا اور یزدان کو چیک کرتا خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ Thanks for watching and listening. Take care. Allah Hafiz.